محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، قانون شریعت میں آج ہمارا سبق میزان سے ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ میزان حق ہے، سچ ہے، یقیناً ہے۔ یہ ایک ترازو ہوگی۔ میزان ایک ترازو ہے۔ میزان کا لغوی اور اصلی معنی بھی ترازو ہی ہے، ترازو۔ یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، جیسا کہ ہوتے ہیں ترازوؤں میں دو پلے۔ اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ دنیاوی ترازو جو ہے وہ ساز و سامان تولنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اخروی ترازو جس کو میزان کہتے ہیں، یہ ساز و سامان نہیں بلکہ نیکی یا برائی تولنے کے لیے ہوگی۔ تو اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ نیکی زیادہ ہیں، برائی کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر کو اٹھے اور برائی کا پلہ نیچے کو رہے۔ لیکن دنیاوی جو ترازو ہوتی ہے اس کا معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ جو چیز کم ہوتی ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ نیچے کو جھکتی ہے، نیچے کو جاتی ہے۔ لیکن اس کا میزان کا معاملہ الٹا ہے۔ نیکیاں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلہ اوپر کو اٹھے گا، برائیوں کا پلہ نیچے کو جائے گا۔ اور برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ برائیوں کا پلہ اوپر کو اٹھے گا اور نیکیوں کا پلہ نیچے کو جائے گا۔ تو نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپر اٹھے، بخلاف دنیا کی ترازو کے۔ دنیا کی ترازو کے بخلاف یعنی الٹا، بخلاف الٹا۔ صراط کیا ہے؟ صراط کا لغوی اور اصلی معنی ہے راستہ، راستہ۔ جیسا سورہ فاتحہ میں آتا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ مستقیم کا معنی سیدھا، صراط کا معنی راستہ، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو صراط کا معنی راستہ۔ اب یہ کون سا راستہ ہے، کیا ہے؟ تو صراط حق ہے، سچ ہے، یقیناً ہے۔ یہ ایک پل ہے۔ پل راستہ ہی ہوتا۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور یہ پل جنت کو جانے کا راستہ ہے۔ اسی پل پر ہو کر جنت کو جایا جائے گا۔ تو یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے۔
سب کو اس پر چلنا ہوگا، سب کو اس پر چلنا ہوگا۔ کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ تو کافر کے بس کی بات نہیں ہے جو اس راستے پر یعنی صراط پر چل سکے، اور مسلمان چل سکے گا ایمان کی برکت سے، لیکن چلنے کے حال مسلمانوں کے حال کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے۔ مسلمان پار ہو جائیں گے، بعض تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض دھیرے دھیرے، بعض گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ تو مسلمان بہرحال پار ہو جائے گا، لیکن جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی جلدی اور آسانی سے پار ہو جائے گا، اور جتنی عمل میں کمی آتی جائے گی تو اتنا ہی گزرنے میں، پل پار کرنے میں دقت اور پریشانی بڑھتی جائے گی۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر قرآن پاک میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے۔ اس کی لمبائی ایک مہینے کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو طے کرنا چاہے لمبائی کو تو 1 مہینہ لگے گا۔ اور اتنی ہی چوڑائی ہے، 1 مہینے کا ہی راستہ، تو مطلب یہ کہ لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے قوبے بنے ہوئے ہیں، اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی یعنی تہ جو ہے اس کی تہ نیچے وہ جس میں پانی بھرا ہوا ہے زمین کہہ لیں تو وہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہم ارزقنا ھذا الماء۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ، آسمان میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے کہ اس حوض کوثر پر پانی پینے کے برتن ہوں گے۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ مقام محمود، مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا۔
اور ہم بھی اذان کے بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیے جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا، اور ان کو مقام محمود عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ تعریف کریں گے یعنی بڑائی بیان کریں گے۔ لواء الحمد کیا ہے؟ لواء الحمد، لواء اس کا لغوی اور اصلی معنی ہے جھنڈا، اور حمد کا معنی ہے تعریف۔ تو لواء الحمد کا معنی ہو گیا تعریف کا جھنڈا۔ یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے، سبھی جمع ہوں گے اور سبھی آپ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ اس لیے اس کو لواء الحمد کہتے ہیں کہ سارے ہی اس جھنڈے کے تلے آپ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ یہ آج کا سبق ہوا جس میں میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، اور مقام محمود کیا ہے، یہ چند باتیں آئیں۔ تو میزان کیا ہے؟ ایک ترازو ہے۔ صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر جنت کا ایک راستہ ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ ایک پانی کا حوض ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کا راستہ اور چوڑائی بھی 1 مہینے کا راستہ۔ اس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں جنت سے 2 نہریں گرتی ہیں، ایک سونے کی ایک چاندی کی۔ اس پر پانی پینے کے برتن آسمان میں ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں۔ مقام محمود یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اور لواء الحمد یہ ایک جھنڈا ہے جس کے نیچے سارے مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو بھی سبق آتا ہے اس کو ذہن نشیں کر کے کتاب بند کرنے کے بعد سوچیں کہ میزان کے بارے میں ہم نے کتاب میں کیا پڑھا، میزان کا کیا مطلب ہے، صراط کا کیا مطلب ہے، حوض کوثر کا کیا مطلب ہے، مقام محمود کا کیا مطلب ہے، لواء الحمد کا کیا مطلب ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کو کتاب بند کر کے سوچیں، جو نہ آئے اس کو پھر دوبارہ کتاب کھول کے دیکھیں کیا ہے، پھر دوبارہ سے سوچیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی سبق آیا ہے اس کو بار بار پڑھ کے کتاب بند کرنے کے بعد اس کو ذہن میں سوچیں کیا کیا بات آئی اور کس چیز کا کیا مطلب بتایا گیا، اور کتاب قانون شریعت سے ہٹ کر سمجھانے میں پڑھانے میں کیا بات الگ سے آ گئی۔ تو اس طریقے سے جب کتاب بند کر کے سوچا جائے گا تو کچھ یاد ہوگا اور کتاب پڑھنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جنت کا بیان، جنت کیا ہے، کس کے لیے ہے؟
جنت کیسی ہے، یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی۔ جنت ایک بہت بڑا، بہت اچھا گھر ہے۔ جنت ایک بہت بڑا، اتنا بڑا کہ عقل سمجھ نہ پائے، بہت اچھا، اتنا اچھا کہ جس کی اچھائی بیان نہ ہو سکے، اتنا اچھا کہ عقل بھی اس کا تصور نہ کر سکے۔ تو جنت ایک بہت بڑا، بہت اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ہے یہ۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دنیاوی گھر بنائے جاتے ہیں مٹی یا پتھر کی اینٹ سے، سیمنٹ یا مٹی کے گارے سے بنائی جاتی ہے۔ تو جنت جو ایک گھر ہے اس کی شان بہت ہی نرالی ہے۔ اس میں جو اینٹیں ہیں وہ مٹی یا پتھر کی نہیں بلکہ سونے اور چاندی کی ہیں۔ اسی طرح جو گارا ہے ان اینٹوں کو روکنے کے لیے تو وہ مٹی یا سیمنٹ وغیرہ کا نہیں ہے بلکہ مشک کا ہے۔ تو مشک کے گارے سے بنی ہے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے، دنیاوی زمین کی طرح نہیں جو مٹی کی زمین ہے، زعفران اور عنبر کی۔ تو اب اسی سے جنت کی خوبصورتی اور خوشحالی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی نرالی شان والی جگہ ہے۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ جہاں خوبصورتی کے لیے کنکروں کی ضرورت تھی تو کنکریوں کے بجائے ہیرے، موتی، جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ تو زمین سے آسمان کے برابر ہر درجے کی چوڑائی ہے۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا جب چلے گا تو 70 برس میں پہنچے گا، 70 برس میں۔
جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی، ذہن سوچ ہی نہیں سکتا، ایسی ایسی نعمتیں، طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب۔ جنت میں شراب بھی ہوگی، شراب دنیاوی شراب جیسی نہیں ہوگی، دنیاوی شراب جو ہے وہ بدبودار اور نقصان دہ اور نشہ آور ہوتی ہے، نشہ لاتی ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی تو وہ خوشبودار ہوگی، نفع بخش، سرور بخش اور نشہ آور نہیں ہوگی، اسے پی کر نشہ نہیں آئے گا، عقل اپنی جگہ سلامت رہے گی۔ تو شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلمان، غلمان غلام کی جمع ہے، یعنی غلام ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے، اگر ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں، بہشت کا معنی بھی جنت ہے، جنت کہہ لیں یا بہشت، تو جنت بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی اور نہ رات آئے گی۔ دنیا میں نیند آتی ہے اس لیے کہ دنیا میں رات آتی ہے، اور جنت میں رات آئے گی نہیں، تو اس لیے نیند بھی نہیں آئے گی۔ نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو جنت میں مسلمانوں کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ دنیا کی زندگی میں آنکھ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی نے نہیں دیکھا، یہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آنکھ سے دیکھنا۔ البتہ خواب و خیال میں دیکھنا یہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ آخرت میں ہر سنی مسلمان دیکھے گا۔ رہا دل سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا تو دوسرے انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ شرع عقائد کی کتابوں میں ہے کہ آیتوں، حدیثوں اور اجماع امت ہے، اجماع امت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا انکار معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قیامت میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا اتفاقی مسئلہ ہے۔